السلام علیکم. میں ہومیو ڈاکٹر ہما اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈاکٹر ہما چشتی آپ کو ویلکم کہتی ہوں. اس سے پہلے جو ویڈیوز بنا چکی ہوں وہ بھی ہارٹ ڈیزیزز کے اوپر تھیں، اور یہ اسی سے ریلیٹڈ ویلوولر ڈیزیز ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. تو چینل کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. آج کا جو ٹاپک ہے مٹرل والو ریگرجیٹیشن ہے. اس کو آسان لفظوں میں اگر آپ کو بتاؤں تو مٹرل والو جب پراپرلی کلوز نہیں ہوتا، جب یہ پراپرلی کام نہیں کرتا تو اس کو مٹرل والو ریگرجیٹیشن کہتے ہیں. مٹرل والو انسفیشینسی بھی بولا جاتا ہے اس کے علاوہ مٹرل والو انکمپیٹنس بھی بولا جاتا ہے. مینس کہ آپ کے ہارٹ کا والو جب پراپرلی کام نہیں کرتا، اور اس میں ایسا تب ہوتا ہے جب ایکسٹرا ٹیشوز ڈیولپ کر جاتی ہیں، تو ایسے میں اس پرابلم کو مٹرل والو ریگرجیٹیشن کہا جاتا ہے. ہارٹ کی ڈیزیز ہے جو کہ موسٹلی دیکھنے میں آتی ہے. اور پھر یہ کہ اس کے بارے میں ریکویسٹ کی گئی تھی ویورز میں سے کہ اس کے اوپر بات کی جائے، لہٰذا اس کے اوپر ویڈیو بنائی گئی. تو یہ کہ اس کے بارے میں اب آپ کو بتاتی چلوں کہ ہوتا کیا ہے. ایکچولی بلڈ وہاں نہیں جا رہا ہوتا جہاں اس کو جانا ہوتا ہے، یعنی کہ رونگ پاتھ وے میں جاتا ہے اور بیکورڈ لیک کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے. اب سب سے پہلی بات جو ہم لوگوں کو نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وٹ یو فیل. ایسا جب ہوتا ہے کہ مٹرل والو ریگرجیٹیشن کا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ فیل کیا کرتا ہے. نمبر 1 ٹائرڈنیس ہوگی. پیشنٹ ٹائرڈ فیل کرے گا، تھکا ہوا محسوس کرے گا. اور اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے وہ آؤٹ آف بریتھ ہوگا، یعنی ہانپنے کی کیفیت آپ دیکھیں گے اس کے اندر. تھرڈلی ہائپرٹینسو ہوگا، یعنی بی پی کا پیشنٹ ہوگا، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا. اور چوتھی بات یہ کہ فلوئڈ بلڈ اپ ہوگا اس کے لنگس میں، یعنی کہ فلوئڈ بلڈ اپ ہوگا یا پلوریسی کی کنڈیشن ہوگی. یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں. مٹرل والو لیفٹ وینٹریکل کو بلڈ سپلائی کرتا ہے، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں. لیکن جب یہ پراپرلی ٹائٹلی کلوز نہیں ہوتا تو لیفٹ ایٹریم میں تمام بلڈ واپس چلا جاتا ہے، اور اسی کو ہم مٹرل والو ریگرجیٹیشن کہتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم اس کی کازز کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو کازز کے حوالے سے بات کرتی چلوں کہ نمبر 1 موسٹلی ایسا مٹرل والو کی ڈیمیج ہونے سے ہوتا ہے. یعنی اگر مٹرل والو ڈیمیج ہو گیا ہو، اس میں کوئی پرابلم آ گئی ہو، وہ ٹھیک نہیں ہو، تو پھر ایسا ہوتا ہے. یا پھر ہارٹ اٹیک آیا ہو. ہارٹ اٹیک چونکہ جب ہارٹ اٹیک آتا ہے تو ہارٹ کے ٹیشوز ویک ہو جاتے ہیں، اور ویک ہونے کی وجہ سے ویلوز اپنی جو پراپر ورک کرتے ہیں وہ نہیں کر پاتے، اور مٹرل والو ریگرجیٹیشن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بائی برتھ بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے. اور کچھ ادر کازز ہوتی ہیں جن میں کیلشیم بلڈ اپ ہوتا ہے کہ کیلشیم کا بہت زیادہ انٹیک پرابلم کریٹ کر دیتا ہے، یا ریومیٹک فیور ہے. اس کے علاوہ بیکٹیریل انفیکشنز ہیں، جیسے کہ انفیکٹیو اینڈوکارڈائٹس، یعنی کہ یہ دل کی جھلیوں کی سوزش ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے. سمٹمز کے بارے میں اب آپ کو بتاتی چلوں کہ ایسا پیشنٹ جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کیسے ڈائگنوز کر سکتے ہیں. نمبر 1 پیلپیٹیشن بہت زیادہ ہوگی اور فٹیگ ہوگی، اس میں پھر ویکنیس ہوگی. اس کے علاوہ بریتھ لیسنس دیکھیں گے آپ کے شارٹنیس آف بریتھ ہوگی، سانس کا پرابلم ہوگا. انلارجمنٹ آف لیفٹ وینٹریکل جو ہے وہ پراپرلی دیکھنے میں آتا ہے. اور لیفٹ وینٹریکولر ہائپرٹرافی آپ دیکھیں گے کہ وینٹریکل جو ہے وہ اپنی سائز سے بڑا ہوگا. سسٹمک ایمبولیزم بھی ایک کاز ہوتی ہے، ایک سمٹم ہوتی ہے جو دیکھنے میں آتی ہے. یعنی کہ سسٹم میں کہیں بھی ایمبولیزم ہو سکتا ہے، مینس کہ کلوٹنگ ہو سکتی ہے، خون کے لوتھڑے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم بن سکتی ہے. کفنگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. چیسٹ پین کے ساتھ آ سکتا ہے پیشنٹ آپ کے پاس، اور ریپڈ بریدنگ. یہ چیزیں ہیں کچھ جو سمٹمز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. اب بات آتی ہے ڈائگنوسس کے بارے میں کہ ایک ڈاکٹر کیسے اس کو ڈائگنوز کر سکتا ہے. تو یہ اسٹیتھ کے ساتھ ڈائگنوز کیا جاتا ہے، اور اسٹیتھ کے ساتھ جب ڈاکٹر پیشنٹ کو دیکھتا ہے تو اس میں ایک مرمر ساؤنڈ آتی ہے. اس کے علاوہ ایکوکارڈیوگرام ایک ٹیسٹ ہے جو کروایا جاتا ہے، اور اس میں پیشنٹ کی ہارٹ بیٹنگ کی تمام پکچر سامنے آ جاتی ہے، اور اس کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے. سیکنڈلی سی ٹی ایم آر اسکین وغیرہ ہوتے ہیں جس کے ذریعے یہ چیز فائنڈ آؤٹ کی جا سکتی ہے.
अब लास्ट में बात होगी ट्रीटमेंट के हवाले से। तो ट्रीटमेंट के हवाले से जब बात हम करते हैं तो एलोपैथी के हवाले से बात की जाए तो डायूरेटिक्स यूज़ करवाई जाती हैं ताकि फ्लूइड बिल्डअप ना हो सके। इसके अलावा ब्लड थिनर्स यूज़ करवाए जाते हैं ताकि क्लॉटिंग ना हो सके। और इसके अलावा सर्जरी होती है, सर्जरी जिसमें वाल्व रिप्लेसमेंट कर दी जाती है, रिप्लेस कर दिया जाता है, वाल्व चेंज कर दिया जाता है। जबकि होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में इसके बहुत अच्छी मेडिकेशन मौजूद हैं। और इसके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि क्रेटिगस बहुत अच्छी मेडिसन है। ये हार्ट के जो वाल्व्स होती हैं उनकी वीकनेस को दूर करती है और बीपी को भी बढ़ने से रोकती है। फिर मेडोराइनम है जो रोमेटिक फीवर में अगर वेलुलर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ठीक करती है। इसके अलावा कैक्टस मेडिसिन है जो वेल्वुलर जो स्टेनोसिस हो जाता है उसको ठीक करती है। कैलमिया बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हार्ट के वेलुलर प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा डिजिटैलिस टॉप ऑफ द लिस्ट है जो कि पल्स को भी रेगुलेट करती है और वेल्व की इन्फ्लेमेशन को भी ठीक कर देती है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, टॉनिसिटी देती है हार्ट के मसल्स को ये मेडिसिन्स, और इस काबिल बनाती हैं कि वेल्व्स दोबारा से काम करने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक तक के